بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام عربوں کی طرح رجز نہیں تھے، یہ معرفت سے بھرے ہوئے تھے۔ اب سچویشن کا ملاحظہ فرمائیں کہ 72 افراد ہوں، 30,000 کے لشکر نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہوں، اور اس 72 میں سے بھی 50 شہید ہو چکے ہوں، کیونکہ روایت بتاتی ہے نا کہ تیروں کی جو بارش ہوئی ہے اس پہ 50 امام کے ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ 50 شہید ہو گئے، اس کا مطلب ہے 22 باقی بچے ہیں، 22 افراد نے تن بے تن جنگ کی ہے۔ اور اس عالم میں آپ دیکھیں کہ 30,000 کا لشکر ہو، ایک آدمی میدان میں جا رہا ہو اور وہاں پر کوئی چیز بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو حد سے زیادہ یہ آدمی عاشق ہے کسی ہستی کا کہ آیا میدان میں 30,000 سے ڈرا نہیں ہے، گھبرایا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوا، میدان میں بھی آ گیا ہے اور رجز بھی پڑھ رہا ہے اور جنگ کے لیے بھی کمپلیٹ طور پر یہ آدمی تیار ہے۔ تو آج کے جو رجز آپ خدمت پیش کریں گے یہ اون و محمد کا رجز ہے۔ پہلے محمد کا رجز بیان کریں گے، پھر جو ہے وہ اون کا۔ اس سے پہلے کہ اون و محمد کا رجز پڑھیں، تعارف کرواؤں اون و محمد کون ہے۔ اون و محمد پوتے ہیں کس کے؟ جعفر طیار کے۔ جعفر طیار وہ ہیں جن کی شہادت کی بشارت نبی کریم نے دی تھی، اور جنگ موتا میں ان کے 2 بازو قلم ہو گئے تھے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اپنے پروردگار سے سنا ہے کہ خدا نے انہیں جنت میں اس کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے، اس لیے ان کا نام جعفر طیار، اڑنے والا جعفر رکھا۔ یعنی اتنا بڑا مقام ان کو حاصل تھا۔ اور جنگ خیبر میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج مجھے 2 وجہ سے خوشی ہے۔ ایک خوشی ہے خیبر کی فتح کی وجہ سے، دوسری جعفر طیار کے آنے کی وجہ سے، کہ جعفر طیار اس دن واپس آئے تھے کس سے؟ حبشہ سے، اور حبشہ کی طرف جو مہاجرین کے تھے ان کے بھی انچارج رہبر لیڈر حضرت جعفر طیار سے۔ بہت عظیم ہستی ہیں جعفر طیار، امام علی علیہ السلام کے بھائیوں میں سے، اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے بیٹے ہیں 2 اون و محمد جو کربلا میں شہید ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسین کا قافلہ چلا ہے مکے سے، تو مسجد تنعیم کے پاس پہنچا، جس سے مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، اور اہل سنت مسجد کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ امام حسین جب مکہ سے روانہ ہوئے کربلا کی طرف، تو مسجد عمرہ میں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ دور سے 3 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ امام حسین نے غازی عباس کو آگے بھیجا کہ پتہ چلاؤ کہ کون ہے۔ غازی عباس بڑے تو آ کر بتایا کہ عبداللہ آئے ہیں، ان کے ساتھ 2 جوان ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ 2 جوان اون و محمد تھے۔ بی بی زینب کو خبر ملی کہ عبداللہ آ گئے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا کہ عبداللہ سے کہو کہ اگر مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں نا، تو کیونکہ شوہر کی اطاعت واجب ہے، میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے، میں ان کی اطاعت کروں گی، لیکن یہ بتا دو عبداللہ کو اگر مجھ کو اس لیے آئے ہیں کہ حسین سے جدا کریں، تو زینب مر جائے گی، حسین سے جدا نہیں ہوگی۔ عبداللہ آئے ہیں، بی بی زینب سے ملاقات کی ہے، کہا بی بی میں آپ کو واپس لے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، کیونکہ میں نے امام علی سے وعدہ کیا تھا کہ میں زینب کے لیے رکاوٹ نہیں بنوں گا اگر وہ کسی سفر پر جانا چاہیں گے اپنے بھائی کے ساتھ۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، کیونکہ عبداللہ جو یہ تھے پیغمبر کے صحابی بھی تھے، عبداللہ بن جعفر پیغمبر کے صحابی ہیں۔ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب مسافر سفر پر جا رہا ہو تو اس کو صدقے کی ضرورت ہوتی، یہ 2 صدقے لایا ہوں، آپ کو ان اپنے ساتھ لے جائیں، ایک کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دیں، ایک کو میری طرف سے۔ کہتے ہیں کہ روز عاشور آ گیا، علی اکبر شہید ہوئے، 30 دوسرے جو شہید ہیں نا یہ محمد ہیں۔ پہلے علی اکبر شہید ہیں کربلا اس میں خاندان آل بیت میں سے، دوسرے ہیں محمد۔ آئے ہیں اپنے ماموں سے اجازت لینے کے لیے، تو ماں نے کہا اس سے پہلے کہ جاؤ ماموں سے اجازت لینے کے لیے، اگر ماموں اجازت نہ دے نا تو میں ایک نسخہ بتاتی ہوں تمہیں اجازت لینے کا۔ کہا اماں جان کیا نسخہ؟ کہا میرے بھائی کو اپنی ماں کا واسطہ دینا، فاطمہ الزہرا، پھر میرا بھائی تمہیں نہیں روکے گا۔ بچے اسی طرح گئے، امام حسین نے اجازت نہیں دی، ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیا اپنے ماموں کے۔ جب اجازت نہیں دی نا، کہا ماموں جان آپ کو واسطہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا،
ہمیں اجازت دیں۔ امام حسین نے اجازت دی ہے۔ پہلے محمد گیا ہے، یہ اشعار اس نے پڑھے ہیں جناب محمد نے، اشکو الی اللہ من الادوان، کہ لوگوں یاد رکھنا تو جو ظلم ستم کر رہے ہو نا حسین علیہ السلام پر، میں تھوڑی دیر بعد اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کروں گا۔ جس طرح ہوتے ہیں نا چھوٹے بچے، کوئی ان کو ستائے نا، یہ بچے تھے نا، 10 سال عمر تھی، یہ کہا میں تمہاری شکایت کروں گا، قتل قوم فی الورائے عمیان، اور میں کس کی شکایت کروں گا؟ ایسی جاہل قوم کی کہ جو نواسہ رسول کو شہید کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ قد ترکوا معالم القرآن، اے لوگوں تم جو حسین کے مقابلے میں آگے ہو، تم نے بہت بڑی خطا کی ہے، تم نے قرآن کو ترک کر دیے، والمحکم التنزیل والتبیان، تم نے قرآن کے محکم کو بھی رد کر دیے اور قرآن کی واضح بیان شدہ آیات کو بھی تم نے رد کر دی۔ کیوں رد کیے؟ قرآن میں تھا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن میں تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر مقابلے میں آئیں تو قرآن کا انکار کریں، یعنی امام حسین کا انکار گویا قرآن کا انکار ہے، امام حسین سے جنگ گویا قرآن سے جنگ۔ اظہر الکفر مع الطغیان، یہ لوگوں جو تم نے حسین کے مقابلے میں تم اکٹھے ہو گئے ہو، حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ کفر کا اظہار کیا ہے، نافرمانی کا اظہار کیا جس کی بخشش نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اون گئے میدان میں، انہوں نے اس طرح رجز پڑھا ہے، ان تنکرونی فانا ابن جعفر، ڈائریکٹ کہہ دیا، عبداللہ بن جعفر نہیں کہا، پتہ ہے کیوں؟ بتانے کے لیے، مرتبہ بتانے کے لیے، جس طرح جعفر تیار جنگ میں بڑھ بڑھ کر وار کیا کرتے تھے، آج بھی میں بھی وہ بڑھ بڑھ کر وار کروں گا۔ ان تنکرونی انا ابن جعفر، اگر تم نہیں مانتے ہو، انکار کرتے ہو، تمہیں اگر نہیں پتا تو جان لو میں جعفر کا بیٹا ہوں۔ کون سا جعفر؟ شہید صدق فی الجنان الازہر، ایسے جعفر کا بیٹا ہوں جو شہید ہیں، سچے ہیں، اور جنت میں پھولوں کی طرح چمک رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں، پھولوں کی طرح خوشبو دے رہے ہیں جنت میں۔ یطیر فیہا بجناح اخضر، اور پتہ ہے تمہیں جنت میں جعفر تیار کہ خدا نے انہیں ایسے پار دیے جن کا رنگ سبز ہے۔ کفا بہذا شرفا فی المحشر، میرے لیے اس محشر میں یہی شرف میرے لیے کافی ہے کہ میں جعفر تیار کا کیا ہوں؟ پوتا ہوں۔